حامدا ومصليا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. اسٹیج پر رونق افروز علماء اکرام اور میرے سامنے بیٹھی ہوئی عزیز طالبات، میں تقریباً صبح 10 بجے سے اس پروگرام کے اندر یا اس پروگرام میں شریک ہوں، اور ایک حکم کی حیثیت سے میں نے اپنا فریضہ کو انجام دیا، اور مجھے اخیر میں تاثراتی کلمات کو پیش کرنے کے لیے بلایا گیا، جس کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ اس کائنات کے اندر، اس پوری دنیا کے اندر اگر کوئی انسان کوئی مقام حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی پوزیشن حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی وقار حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے دو راستے ہیں. دو راستوں کے ذریعے سے ایک انسان ایک مقام کو حاصل کر لیتا ہے. ایک ہوتا ہے زبان کے راستے سے اور ایک ہوتا ہے صحافت کے راستے سے. اللہ رب العالمین نے جس انسان کو زبان کی کوالٹی دی ہے، جس انسان کو زبان دیا ہے، جس انسان کو زبان جیسی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس کے اندر اور وہ انسان، وہ شخص اسی زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کر لیتا ہے، یقینی طور پر وہی انسان ایک اچھے مقام کو اور ایک اچھی پوزیشن کو حاصل کر لیتا ہے. میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ میں سے کوئی شخص ایسی بھی ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے زبان جیسی ایک عظیم نعمتوں سے نوازا بھی ہے، لیکن ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ اس زبان کو ہمیں کیسے استعمال کریں، اس زبان کو ہم کس طریقے سے استعمال کریں جس کے ذریعے سے ہم ایک اچھے مقام کو اور ایک اچھی جگہوں تک ہم پہنچ سکیں. معزز سامعین اکرام، اور ایک دوسرا راستہ ہے صحافت کا راستہ. اگر کوئی انسان زبان کے ذریعے سے آگے نہیں بڑھ پاتا ہے تو اس کے لیے ایک بہترین راستہ ہے صحافت کا راستہ، یعنی لکھنے کا راستہ. اللہ رب العالمین نے آپ کو زبان دیا ہے، لیکن آپ کے اندر بولنے کی کوالٹی نہیں ہے. آپ کسی انسان کو بولتے تو ہیں، لیکن آپ کی باتوں سے کوئی انسان سمجھ نہیں پاتا ہے. آپ بولتے تو ہیں، لیکن آپ کی باتوں سے کوئی دوسرے انسان مؤثر نہیں ہو پاتا ہے، کسی دوسرے انسان کے اندر اثر نہیں ہو پاتا ہے. تو آپ کو ایک دوسرا راستہ ہے صحافت کا راستہ. آپ لکھنے کے ذریعے سے، آپ لکھاوٹ کے ذریعے سے بھی آپ ایک اچھا مقام حاصل کر سکتے ہیں. ایک دوسرے انسان کو آپ سمجھا سکتے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ان دونوں راستوں کے اندر، ان دونوں میدانوں میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو محنت کرنا پڑے گا. بغیر محنت کے آپ کو کبھی بھی ترقی نہیں مل سکتی ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے بقدر القد تکتسب المعالی، کہ آپ کے محنت کے بقدر ہی آپ کو بلندی ملے گی. ومن طلب العلا سحر اللیالی، اور جو شخص راتوں کو جاگتا ہے، راتوں کو جاگ کر محنت کرتا ہے، یقینی طور پر وہی انسان، وہی شخص ایک بلندی کو چھو لیتا ہے. یغوص البحر من طلب اللعالی، جو انسان سمندروں میں غوطہ لگاتا ہے وہ انسان بلندیوں کو چھو لیتا ہے. سمندروں میں غوطہ لگانا مطلب کیا ہے؟ جیسے سمندروں کے اندر موتیاں ملتی ہے، ہیرے جواہرات ملتی ہے، تو جو انسان سمندروں کے اندر غوطہ لگائے گا، ڈبکی لگائے گا، محنت کرے گا، وہی انسان نیچے سے سونے چاندی کو نکالے گا اور انسان بلندی کو چھوئے گا. کیسے؟ وہ انسان اسی سونے کو، اسی جواہرات کو بیچیں گے اور ایک بلندی کو چھو لے گا. وَيَحْظَى بِالسِّيَادَةِ وَالنَّوَالِ، اور اسی طریقے سے وہ انسان ایک سرداری کو حاصل کر لے گا. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ گاؤں گھر کے اندر ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں گھر بیٹھے بیٹھے علم سیکھ لوں گا، مجھے گھر بیٹھے بیٹھے علم آ جائے گا. آپ لوگ ایک خوش نصیب ہیں کہ آپ لوگ اس جامعہ کے اندر آ کر پڑھ رہی ہیں، اس جامعہ کے اندر تعلیم کو حاصل کر رہی ہیں. بہت خوش نصیبی کی بات ہے. بہت ساری ایسی بچیاں بھی آپ کے اندر موجود ہیں جو سوچتی ہیں اے مدارس کے اندر پڑھ کے کیا فائدہ، مدارس کے اندر پڑھ کے کیا ہو جائے گا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے.
وہ صرف سوچتے ہیں، سوچتے ہی رہ جائیں گے۔ شاعر کہتا ہے لو کان ھذا العلم یدرک بالمنی، کہ اگر یہی علم تمناؤں سے حاصل ہو جاتی، اگر یہی علم تمناؤں سے، خواہشات سے حاصل کی جاتی، ما کان یبقی فی البریۃ جاہل، اس پوری کائنات کے اندر کوئی انسان جاہل نہیں رہتا، سب کوئی عالم بن جاتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہر انسان گھر بیٹھے بیٹھے سوچتا ارے ہم عالم بن جائیں گے، ہم ماسٹر بن جائیں گے، ہم اس دنیا کے پروفیسر بن جائیں گے۔ ہر انسان گھر بیٹھے بیٹھے سوچتا، تمنا کرتا، خواہشات کا اظہار کرتا، وہ عالم بن جاتا، لیکن کبھی ایسا ہوا نہیں ہے اور ایسا ہوگا بھی نہیں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے لو کان ھذا العلم یدرک بالمنی، کہ اگر یہ تمناؤں سے یہ علم حاصل کی جاتی، ما کان یبقی فی البریۃ جاہل، اس پوری کائنات کے اندر کوئی بھی جاہل باقی نہیں رہتا، سب کوئی عالم بن جاتے، سب ماسٹر بن جاتے، سب کوئی انجینئر بن جاتے۔ فجہد، شاعر آگے کہتا ہے فجہد ولا تکسل ولا تک غافلا، محنت کرو ولا تکسل، سستی مت کرو، محنت کرو، مشقت کرو، سستی مت کرو، ولا تک غافلا، اور غفلتی مت برتو۔ کیوں؟ اگر تم غفلتی برتو گے، اگر تم سستی اور کاہلی کے ساتھ رہو گے، فندامت العقبی لمن یتکاسل، پھر شاعر کہتا ہے کہ انجام کی پسماندگی اسی انسان کے لیے ہے جو سستی کرتا ہے، محنت نہیں کرتا ہے، مشقت نہیں کرتا ہے، وہی انسان اس دنیا کے اندر پسماندگی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اسی لیے محنت کیجئے، آگے بڑھتے رہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو لوگ مدارس کے اندر پڑھنے جاتے ہیں یا پڑھنے جاتی ہیں، سوچتے ہیں کہ میں اچھے اچھے کپڑوں کو پہن کر جاؤں گی، اچھے اچھے کپڑوں کو سنوار کر جاؤں گی تو لوگ مجھے اچھے کہیں گے، یہ اچھی لڑکی اچھی ہے، مطلب کپڑا صحیح سے پہن کر جاتی ہے، فلاں فلاں عجیب طریقے سے وہ خیالات کرتی ہوگی، لیکن نہیں۔ لیس الجمال باسواب تزیننا، یہ آپ کا کپڑے کا اچھا ہونا یہ آپ کی خوبصورتی نہیں ہے، یہ آپ کی اصل خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے لباس پہن رہے ہیں، اچھے اچھے کپڑوں کو پہن رہے ہیں، بلکہ اصل خوبصورتی کیا ہے؟ ان الجمال جمال العلم والادب، اصل خوبصورتی علم کی خوبصورتی ہے، اصل خوبصورتی ادب کی خوبصورتی ہے۔ آپ کے اندر کتنا علم پایا جاتا ہے وہ اصل خوبصورتی ہے، آپ کے اندر کیسا ادب پایا جاتا ہے وہ اصل خوبصورتی ہے۔ یہ آپ کے اندر، آپ کپڑے اچھے پہنیں گے، آپ سنوار کر جائیں گے، آپ یہ سوچیں گے کہ مجھے لوگ اچھے کہیں گے، یہ اصل خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ خوبصورتی تو، اصل خوبصورتی تو وہی ہے کہ آپ کے اندر علم ہے یا نہیں ہے، آپ کے اندر ادب ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے آپ علم پر فوکس کیجئے، علم کو تلاش کرنے کی کوشش کیجئے۔ شاعر کہتا ہے ان الیتیم لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، یتیم وہ نہیں جس کا باپ مر گیا ہو، بلکہ یتیم کون ہے؟ ان الیتیم یتیم العلم والحسب، بے شک یتیم تو وہ ہے جس نے علم کو نہیں سیکھا، یتیم اصل یتیم وہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہوگا، جس کے پاس نالج نہیں ہو، وہی یتیم ہے۔ والحسبی، اور جو انسان حسب و نسب سے نہ ہو اسی انسان کو یتیم کہا گیا ہے۔ آج کل سماج کے اندر ہم لوگ تو یہی جانتے تھے پہلے سے کہ یتیم اسی انسان کو کہا جائے گا جس کا باپ نہیں ہو، جس کا ماں نہیں ہو، لیکن اصل یتیم وہ نہیں ہے، بلکہ اصل یتیم جس کے پاس علم نہ ہو، جس کے پاس گیان نہ ہو، جس کے پاس نالج نہ ہو، وہی اصل یتیم ہے۔ اس لیے علم سیکھیے اور ایک اچھے انسان بنیے، یتیم مت بنیے، کیونکہ یتیم اسے کہا گیا ہے جو علم نہیں سیکھتا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی آج آپ لوگ علم سیکھ رہے ہیں، اس علم کی برابری اس پوری کائنات کے اندر، اس پوری سرزمین کے اندر کوئی بھی چیز اس علم کا برابری نہیں کر سکتا ہے۔ شاعر کہتا ہے یا جامع العلم نعم الذخر تجمعہ، اے علم کو جمع کرنے والے، اے علم کو اکٹھا کرنے والے، نعم الذخر تجمعہ، تم بہترین خزانے کو جمع کر رہے ہو، تم بہترین چیزوں کو جمع کر رہے ہو، تم بہترین چیزوں کو اپنے سینے کے اندر اکٹھا کر رہے ہو۔ کیسے؟ لا تعدلن به درا ولا ذهبا، کہتا ہے شاعر کہتا ہے کہ اس علم کی برابری کبھی بھی اس دنیا کے اندر نہ سونا کر سکتی ہے نہ چاندی کر سکتی ہے۔ اس لیے علم کو سیکھیے، علم کے پیچھے اپنی محنت کو لگائیے، علم کے پیچھے اپنے آپ کو لگائیے، اپنی پوری جسم کو لگائیے، یقینی طور پر یہی محنت آپ کے نیچے آپ کے قدم چومنے کے لیے تیار رہے گی۔ میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین
تو ہم تمام انسانوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔